کاروبار ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر گارنٹیڈ ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. کاروبار میں یہ یقینی ہے کہ ہماری فلاح ہوگی. کاروبار میں یہ ایک طرح سے بہت بڑا اطمینان ہونا چاہیے ایز اے مسلمان انسان کو کہ اس سے ہم ایک اچھا زندگی جو ہے ہمارے لیے خوشحال زندگی جو ہے وہ ہماری منتظر ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں لوگ نوکری کو خوشحالی سمجھتے ہیں. نوکری کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اخراجات جو ہیں وہ ہمارے پورے ہو جائیں گے. کوئی بھی کسی بھی طرح کی نوکری کو قبول کر لیتے ہیں اور نوکری قبول کرتے ہوئے سب سے بڑی جو نیگوسیشن ہوتی ہے وہ امپلائی کی امپلائر کے ساتھ وہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے پیسے کتنے ملیں گے. وہ بالکل یہ نہیں کہتا کہ میرے لیے بہت اچھا سا ہائی فائی آفس ہونا چاہیے. ہاں ایک سرٹن ریکوائرمنٹ تو وہ مانتا ہے لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا. نامسائد حالات میں چلتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے جو ملنا ہے وہ مجھے اچھا ملتا رہے. یہ عام طور پہ اسی طرح سے ہے. میں بڑے بڑے لوگوں کا آپ کو نام لوں کہ جن لوگوں نے نوکریاں شروع کی تو وہ ٹوٹے ہوئے ٹیبل پہ وہ بعد میں وزیر بھی بنے اور بعد میں بڑے اللہ عہدے پہ گئے. ٹوٹے ہوئے چیئر اور ٹیبل کے اوپر انہوں نے نوکری کا آغاز کر دیا تھا. ایسا کیوں ہے کہ ہم نوکری کے اندر تو ان باقی کسی چیز کا خیال نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں صرف ہمیں پیسہ جو ملنا ہے وہ ہمیں جو کمٹ کیا گیا وہ ہمیں ملے. لیکن جب ہم کاروبار پہ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کاروبار چھوٹا سا نہیں ہونا چاہیے, اس سے مجھے شرم آئے گی. کاروبار ایسا ہونا چاہیے کہ جو بڑا ہو. یعنی ادھر ہم کسی بھی اور چیز کا تقاضا نہیں کرتے, ہم صرف پیسے کا تقاضا کرتے ہیں. اور یہاں جہاں کہ جبکہ ہمیں گارنٹیڈ ہے کہ جتنا پیسہ ہم کمانا چاہیں ہم کما لیں گے. ہمیں اس پہ کوئی وہ نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے. زیادہ محنت کریں گے زیادہ کمائیں گے. اس پہ ہم کیا جو شروع کرنے والے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بڑا سا کاروبار ہو, کوئی بڑا سا ٹرن اوور ہو تو اس میں ہم کام کریں تو کریں. چھوٹا کریں گے تو ہماری انسلٹ ہوگی. چھوٹا کریں گے تو ہم جو ہے نا وہ اچھا محسوس نہیں کریں گے. اور جب کوئی چھوٹا وہ شروع کرنے کا سوچتے ہیں تو وہیں ڈر جاتے ہیں کہ ہم نے چھوٹا سا کاروبار شروع کرتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو وائٹ کالر نوکری کرنے والا بندہ تھا, یہ کس کام میں آ گیا. یہی ناکامی کی سوچ ہے جو کہ ہمیں کاروباری بننے میں نہیں دیتی ہے. ہمیں دراصل چھوٹے کاروبار کے اوپر بڑی سوچ کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے کہ آج تو میں نے یہ ریڑھی لگائی ہے, آج تو میں 10,000 کا 5,000 کا فروٹ لے کر آیا ہوں اور میں نے اس کو 7,000 کا بیچا, میں نے اس کو 8,000 کا بیچا, 10,000 کا بیچا ہے. لیکن ساری زندگی میں نے یہ نہیں بیچنا, میں نے اس سے آگے بڑھنا ہے. اور وہیں بیٹھ کے جو ہے وہ چھوٹے سے کام کے اوپر لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی سوچیں سوچتے ہیں اور پھر سوٹیبل حالات کے اندر جو ہے نا اس کو سوئچ کر جاتے ہیں, بڑے کاروبار پہ چلے جاتے ہیں. ایسی بے شمار مسالے, بلکہ تمام مسالے ہی ایسی ہیں. شاید 1% کوئی ہو کہ وہ پیسہ بہت لے کر کے آیا ہے اور جو ہے نا اس نے کام شروع کیا ہے. گزشتہ دنوں میں نے ایک صاحب کا انٹرویو کیا جو اس وقت دبئی میں ان کا بہت بڑا بزنس ہے, ہنگو سے ان کا تعلق ہے. چھوٹے سے لیول پہ انہوں نے وہاں سے کام کا آغاز کیا تھا جو کہ وہ بڑھتے بڑھتے آج اللہ کا شکر ہے وہ وہاں پہ بہت بڑا جو وہاں کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے اس کے ممبر بھی ہیں اور ایک ہی پاکستانی وہاں ممبر ہے اور ایک انڈین ہے. باقی دنیا بھر کے وہاں لوگ جو ہے وہ چیمبر کے ممبر ہیں ابو ظہبی کے اندر. اور ان کا رائل فیملی کے یہاں بھی آنا جانا ہے اور ان کی وہاں ایکسیپٹنس ہے. اور پاکستان میں جو امدادی کام ہوتے ہیں انہی کے تھرو ہوتے ہیں. میں ان سے بات کر رہا تھا, انہوں نے بالکل ان کو کوئی اس میں ہیزیٹیشن نہیں. انہوں نے بتایا کہ میں نے بہت چھوٹے سے ہمبل سا سٹارٹ کیا تھا لیکن الحمدللہ اتنے سالوں کے بعد اب ان کا کاروبار وہاں بہت وسیع ہو گیا ہے. بالکل باہر جا کے پھر ہمارے لوگ جو ہے وہ چھوٹا سا کام شروع کر لیتے ہیں. یہاں چھوٹا سا کام شروع کرتے ہوئے ان کو بڑا خوف آتا ہے. حالانکہ باہر کے مقابلے میں پاکستان میں چھوٹا سا کام شروع کرنے میں پروفٹیبلٹی زیادہ ہے. چھوٹا سا آپ اگر چائے کا روٹی کا ڈھابا جو اگر کھولتے ہیں تو اس میں 2 سالن پکانے ہیں, چائے آپ پکائیں گے 3-4 لوگ آپ کو چاہیے, 4-6 کرسیاں چاہیے اور وہ بزنس سٹارٹ ہو گیا ہے. یعنی آپ ادھر ہی بیٹھ کے آپ کو اندازہ ہوگا اور وہ وہاں بیٹھ کے آپ بڑا ریسٹورینٹ بھی پلان کر سکتے ہیں. کسٹمر کا آپ کو سمجھ آتی ہے کسٹمر کیا چیز پسند کرتا ہے, کیسے بیٹھتا اٹھتا ہے, کیسا صاف ستھرا کھانا اس کو پسند آتا ہے, کون کون لوگ جو وہ کھاتے ہیں. پھر آپ جتنا اس کو بہتر کرتے چلے جائیں اور کوئی اسکائی از دا لمٹ کہ آپ جہاں جتنا مرضی اوپر جا سکتے ہیں جانا چاہیں. تو کاروبار ہمارے دین ہمیں سکھاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نوکری نہیں کی, کاروبار ہی کیا. آپ نے جو ہے وہ بھیڑیں بھی چرائی ہیں, بکریاں بھی رکھی ہیں, ان کو بھی پالا ہے. آپ نے تجارت بھی کی ہے, ٹریڈ بھی کی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انویسٹمنٹ کے اوپر آپ مال لے کے ٹریڈ کے لیے جاتے تھے اور پروفٹ حاصل کرتے تھے اور اس میں جو بھی شیئر تھا جس طرح سے بھی بزنس ہوتا ہے. تو آپ نے بزنس کیا ہے.
ہمارا ایمان ہے ایز اے مسلمان، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس میں فلاح ہی فلاح ہے، اس میں بہتری ہی بہتری، اس میں گروتھ ہی گروتھ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ کو فالو کرنا ہی ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ نے نوکری نہیں کی اور آپ نے کاروبار کیا، چاہے کیسا بھی کاروبار ہو، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ بکریاں رکھنا جو ہے، بکریاں پالنا جو ہے، بکریاں اس میں خاص اللہ کی رحمت ہے، جو کہ میں بالکل انشاءاللہ شروع کروں گا ویری سون۔ تو جو کام آپ نے کیے ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں ایز اے مسلمان۔ تو سوچئے ہم پھر کہاں ترقی کریں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ جب مسلمان نوکری کی لت لگ گئی ہے، مسلمان کو وہ نوکری کی شوق میں مبتلا ہو گیا ہے، پھر کلیریکل جاب کے لیے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، تہ سی ویز لگے ہوئے ہیں چھوٹی سی چپڑاسی کی نوکری کے لیے۔ اتنا بڑا انسان، اشرف المخلوقات، اللہ کی صلاحیتوں، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی طرف کوشش نہیں کر رہا، وہ ادھر کوشش کر رہا ہے کہ جہاں پہ وہ اپنا گزارا بہت مشکل کرے گا، جہاں سوچیں جو ہے وہ انسان کی۔ میں نے 20 سال نوکری کی ہے، نوکری میں انسان کی سوچ سب سے بڑی ڈیمیج ہوتی ہے، وہ سوچ ہوتی ہے انسان کی، ڈیفینسو ہو جاتا ہے انسان، وہ رسک نہیں لیتا۔ کاروبار میں رسک لینا ہوتا ہے، کاروبار جب آپ کرتے ہیں تو پھر اللہ یاد آتا ہے انسان کو، کیونکہ بہت سارے فیصلے ایسے کرنے پڑتے ہیں کہ جو آپ جانتے ہیں اور اللہ کی ذات جانتی ہوتی ہے، اور اللہ اس کے اندر آپ کو کامیابی اور ترقی عطا کرتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ پہ زیادہ یقین ہو جاتا ہے، رسک لینے کے اوپر یقین ہو جاتا ہے، آپ کو ان تمام معاملات کے اندر آپ زیادہ اچھے مسلمان بن جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا، نوکری نہیں کی۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو، ہمیں اپنے آپ سے پہلی باتیں شروع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کسی طرح کہ بیٹا نوکری نہیں کرنی، نوکری دینی ہے۔ اپنے ساتھ کسی کو ملازم آپ نے رکھنا ہے، اپنے ساتھ امپلائمنٹ جنریٹ کرنی ہے لوگوں کی، آپ نے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور اگر یہ رجحان بن جائے، ہم وہ نوکری والی جگہ پہ، لوگ کہتے ہیں جی نوکری میں سیکھتے ہیں، نوکری میں جو سیکھتے ہیں وہ غلط سیکھ لیتے ہیں، سیکھے ہوئے کو ان لرن کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کاروبار میں سیکھتے ہیں، یہ آپ پشتون جو بچے ہیں جو کاروبار میں ہوتے ہیں، آپ اگر ان کا آپ جائزہ لیں تو وہ بالکل نہیں پڑھے ہوتے، اکثر نہیں پڑھے ہوتے، لیکن کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ تو وہ بڑے اچھے لیول پہ چلے جاتے ہیں کاروبار کرتے کرتے، چیزیں بیچتے بیچتے ان کو چیزیں کہاں سے اچھی ملتی ہیں اور کیا اس میں مارجن ہے ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اور عام انسان جو ہے ان کو اسی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو 10 20 50 30 ہزار کی نوکری کرتے ہیں وہ ان کو حقارت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بزنس مین ہے، حالانکہ وہ جتنا دل چاہے وہ کما سکتا ہے۔ شام کو اس کا دل ہے کہ 2000 کی دیہڑی لگائے تو وہ لگا سکتا ہے، 10,000 کی دیہڑی ہونا چاہے وہ لگا سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنے سوچوں کو بدلنا ہے، اس سے کیا ہوگا، کلچر بدلے گا۔ ہمارا جو کلچر بدقسمتی سے نوکری والا ہو گیا ہے، اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو، کیونکہ آج پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ایکسپورٹ کو بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم بنا سکتے ہیں، ہم اپنے اندر فنش پروڈکٹ کی شکل میں لے کے آ سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں لے کے آتے کیونکہ ہم نوکری پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو نوکری لوگ اس لیے بزنس شروع نہیں کرتے، انڈسٹری نہیں لگاتے، لوگوں کو امپلائی نہیں کرتے کہ جی لوگوں کو ہینڈل کرنا مشکل ہے، لوگوں کے نخرے ہیں، اور بلا بلا جو بھی سوچیں یہاں بنی ہوئی ہیں۔ ان سوچوں سے، اس ٹنل ویژن سے ہمیں نکلنا ہوگا، تو ہمیں کاروبار کی طرف جانا ہوگا اور زندگی میں ہمیں ترقی کرنی ہوگی۔ اس سے کیا ہوگا، نہ صرف ہم ترقی کریں گے، ہماری اولادیں ترقی کریں گی، بلکہ یہ ملک ترقی کرے گا، تو ہم دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ نوکری نہیں، کاروبار۔ تھینک یو۔